السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابعہ شہزاد، ریڈ باکس کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں اور آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے ایک چھوٹے پیمانے سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور آج وہ کراچی کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں، ایک بڑے بزنس مین ہیں، بلال طالب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ زبردست۔ اچھا سر، آپ کی اسٹوری جو ہے وہ کافی زیادہ انسپائرنگ ہے ینگ جنریشن کے لیے اسپیشلی، تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جرنی آپ کا کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ جرنی تو جی یہ ایک جیسی ایک کانشیسنیس میں بندہ انٹر ہوتا ہے کہ بچہ، تو وہ چیزوں کو ڈیفرنٹ انداز میں دیکھنے لگتا ہے، وہ ہر چیز کو اپنی آنکھ سے اپنے اینگل سے دیکھتا ہے چیزوں کو۔ تو وہ یہ جرنی میری تو وہیں سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں نے تب سے ہی اپنی ذات کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ مجھے ایک ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کرنا ہے، مجھے ایک آرڈینری جو لائف ہے یہ نہیں چاہیے، مجھے ایکسٹرا آرڈینری چاہیے۔ تو اسی کی جو ایک طلب تھی، اسی کے سلسلے میں مختلف پروسیجرز میں سے گزرتا گیا، مختلف ناکامیاں بھی فیس کی، ایون میں اپنی چوتھی کلاس میں 2 دفعہ فیل ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر آگے نکلتے جیسے ہی میں ایف ایس سی کے بعد اس میں کیمیکل انجینئرنگ میں آیا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نہیں، یہ والا جو بلال طالب بنے گا وہ ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہوگا، جو میری ریکوائرڈ ہے یا جو میں لائف سے چاہتا ہوں یا جو میں لائف کو جس طرح ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس طرح سے یہ والا نہیں بن پائے گا۔ اگر میں 4 سال اس میں دیتا ہوں تو ریکوائرڈ رزلٹ پیدا نہیں ہوں گے۔ تو میں نے اس کو کوئٹ کیا، اور اس کے ڈفرینٹ مجھے سمجھ لیں اس کے اوپر جو پیرنٹس کا بھی ایک پریشر تھا، سوسائٹی کا بھی پریشر تھا، اس میں ایک اپنی ذات کے اوپر بھی صرف ایک کانفیڈنس تھا کہ میں کچھ ایکسٹرا آرڈینری کر پاؤں گا۔ تو صرف ایک یہ یقین جو تھا اس کے بل بوتے پہ میں نے جو انجینئرنگ بھی چھوڑی، اور پھر ساری فیملی کا بھی اور سوشل پریشر بھی فیس کیا، اور ہر چیز کو فیس کیا کہ مجھے لائف کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرنا ہے، مجھے اپنی سوسائٹی کو بہتر کوئی امپیکٹ دینا ہے، مجھے انسانیت کے اوپر ایک بہتر ایک پازیٹیو امپیکٹ چھوڑنا ہے، مجھے اپنی فیملی کے لیے ایک بہتر، مجھے صرف جو ہے نا وہ اپنی جو ایک بیسک ضرورت تک محدود نہیں رکھنا اپنی لائف کو۔ تو بس یہ ایک اسٹرگل تھی۔ تو پھر جب میں نے یہ اپنے اس میں یہ ریئل اسٹیٹ میں جب آیا، تو یہاں کا بھی ایک سمجھ لیں جو لاہور میں میرا تھا سلسلہ، اس میں تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے ایک پھر سمجھ لیں ایک حادثے کا میں شکار ہوا۔ تو اس کے بعد میں یہاں کراچی میں پہنچا، بس اسی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے۔ تو جب یہاں پہ بھی پہنچا تو بھی میں خالیات تھا، مطلب کوئی میرے پاس ریسورسز نہیں تھے، لیکن ایک یقین تھا، ایک اپنے ذات کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اور ایک یہ میرے پاس تھا، میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، میں کچھ اور نہیں، مطلب میں کسی بھی آرڈینری جو روٹ ہے میں اس کو فالو نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی ہی ایک نئی دنیا بنانا چاہتا ہوں، میں جس میں خود ایک ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کروں۔ تو بس یہی ایک طلب تھی، اور میں جب بھی مطلب ڈیلی بیسس پہ میں یہاں سے سمجھ لیں میں آ گیا تھا تقریباً 16 یا 17 نومبر کو میں آ گیا تھا کراچی میں 2014 کی، اور پھر جا کے 7 دسمبر کو مجھے جو ہے نا وہ آفس میں کسی میں بیٹھنے کے لیے جگہ ملی تھی، اور اس دوران جو کینٹ اسٹیشن ہے یہاں سے وہاں جو توحید کمرشل تک میں ڈیلی چکر پیدل آنا جانا کرتا تھا، اور اس دوران مجھے ڈفرینٹ مطلب مسائل کا بھی سامنا تھا، لیکن ایک یقین تھا اپنی ذات میں کہ نہیں، میں کچھ نہ کچھ تو کر لوں گا، کوئی نہ کوئی تو رستہ نکل آئے گا، کیونکہ مجھے ایک تو میں پازیٹیونیس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اس کا دامن نہیں چھوڑتا، دوسرا میں جو شکر گزاری کا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے میں اس کو نہیں جانے دیتا۔ تو بس اس دوران مختلف مسائل کے ہوتے ہوئے بھی میں نے الحمدللہ ایک یقین کا جو دامن تھا وہ نہیں چھوڑا، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رستے نکالے، پھر بس 1 2 3 4 بس پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا کیسے ساری چیزیں چینج ہوتی چلی گئیں۔ اچھا سر، آپ کا تعلق گجرانوالہ کے گاؤں سے ہے، وہاں سے کراچی آنے تک کا آپ نے کیسے سوچا؟ اور اسپیشلی ہم جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے آپ ابھی، تو اس شعبے میں آپ نے آنے کا کب سوچا؟ اصل میں جب پنجاب یونیورسٹی میں جو LLB کر رہا تھا، اس دوران وہاں پہ ایک حادثہ ہوا، اور میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کا دوست وہاں پہ میرے پاس آتا جاتا تھا، میرا جو طلبہ تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ، ان کے ساتھ میرا تعلق تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی ڈی ٹریک ہو گیا ہوا ہے، یہ اس کا لڑائی جھگڑے کے معاملات میں پڑ گیا ہوا ہے، اس کا جو ایکٹیویٹیز ہے نا وہ ایک نارمل طالب علم والی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہاں سے نا اپنے ساتھ انگیج کر کے، تو میرے ابھی بھی یہ ماتھے کے اوپر جو نشان ہے سٹیچز کے ہیں، تو یہ بھی مجھے وہیں سے ملے تھے۔ تو پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آفس میں لے کے جانا شروع کیا۔ جب میں ان کے آفس میں بیٹھنا شروع کیا تو وہاں پہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں تھیں، اور وہ سارا ایک جو ماحول تھا نا، مجھے ایسے لگا کہ ہاں یار، یہ جو ہے یہ مجھے وہ چیز دے سکتا ہے جو مجھے چاہیے،
یہ مجھے مطلب فائنانشلی فری کر سکتا ہے، یہ مجھے فائنانشلی اسٹرانگ کر سکتا ہے، تاکہ میری جو آئیڈیالوجی ہے، جو میرا جو ایک لائف کا ایم ہے، گول ہے، یا جو میں امپیکٹ دینا چاہتا ہوں، اس میں یہ مجھے یہ روٹ جو ہے یہ مجھے سپورٹ کر سکتا ہے. تو میں نے وہیں سے یہ ریئل اسٹیٹ کو جو ہے اپنا جوائن کیا. پھر اچھا، میرے کراچی آنا تو ایک حادثاتی تھا. میں نے اس کام تو لاہور میں ہی شروع کیا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے، اور اس کراچی نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور اس نے مجھے بڑی ساری چیزوں سے نوازا. میں اس کے لیے بھی، اس کمیونٹی کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی ہمیشہ سرو کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں. صحیح. اچھا سر، اس جرنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا ہرڈل کیا تھا؟ سب سے بڑا ہرڈل میں سمجھتا ہوں شاید میرا جو لرننگ جو تھی وہ نہیں تھی، یہ جو میرا ایک فلسفہ تھا، میں وہ نہیں پراپر اپنا جو اس کو نہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا تھا. تو میری اپنی ہی مطلب کوتاہیاں تھیں. ایسا نہیں ہے کہ میں جس طرح آج اگر چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ میں چیزیں جس طرح ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہیں، اگر میں اسی اینگل میں اس وقت دیکھنا سیکھ چکا ہوتا تو ڈیفینیٹلی اتنی لمبی ہرڈل نہ ہوتی، یہ اتنی لمبی چیز نہ چلتی. کیونکہ جب ہمارا جو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فلسفہ ہوتا ہے نا لائف کا، جس کی چیز کے بھی بارے میں، وہ بزنس کا ہو، وہ کوئی کمپنی رن کرنے کا ہو، وہ کوئی کسی چیز کی پروڈکشن کا ہو، وہ اپنے جو فیملی ریلیشنز کا ہو، وہ سوشل ریلیشنز کا ہو، جو بھی جو ہماری اس کے اوپر رکھتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں چیزوں کو اس بہتر انداز میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس وجہ سے مجھے زیادہ ٹائم لگانا پڑا. صحیح. اچھا، آپ نے لائف میں کبھی گیو اپ نہیں کیا، تو اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی آپ؟ اصل میں میرے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. میں آج بھی میں چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں آج بھی نئے چیلنجز کو وہ کرتا ہوں، اور میں ڈیلی اپنا جو ایک قدم ہے وہ اپنا جو کمفرٹیبل زون ہے اس سے باہر نکالتا ہوں. میں آج بھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ میں نیا ہوتا ہوں. آج بھی میں اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں جہاں پہ مجھے تھوڑا پریشر فیس کرنا پڑتا ہے. مجھے آج بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنا جو ہے اس سوسائٹی کو ایک پازیٹیو ان پٹ دوں. میں انسانیت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کروں، اور میں اپنی فیملی کے لیے ایک بہتر جو ایک مستقبل ہے اس کو بناؤں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں. تو اس لیے مجھے ان کو اگر میں فیس نہیں کروں گا تو کیا میرے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ میں سرنڈر کر کے پیچھے ہٹ جاؤں. میں نے کبھی اس کے لیے سوچا ہی نہیں. صحیح. اچھا، آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ میری جو اپنے مقصد کے ساتھ جو ایک لگن ہے، محبت ہے، اور جو میری کنسسٹنسی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں انٹینشن جو ہے، جو آپ کی جو انٹینشن آپ کی ہے وہ یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جس طرح ہمارا مذہب بھی کہتا ہے انٹینشن کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں دنیاوی اعتبار سے بھی، اگر دنیاوی کامیابی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو نیت کا بہت بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. اچھا سر، آپ کے اس جرنی میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ مشکل ترین تو دیکھیں ایک چیز اور ہے، میں نے جو چیزوں میں ابھی ڈیفینیٹلی میں خود کو امپروو کرنے کے لیے اپنی ڈیلی بیسس پہ میں کوئی بکس ریڈنگ کرتا ہوں، مختلف لوگوں کو سنتا ہوں، کرتا ہوں. میرے لیے جو میں نے جو ابھی جرنی کو انجوائے کرنا شروع کر دیا، جب وہ جتنی، کیونکہ جو میری لرننگ اس دوران ہوئی ہے اپنی جرنی کے دوران، وہ اس کا کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے. آج جو چیزیں میں نے وہاں پہ اس دوران میرے جو بلیف سسٹم اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا. جب میں اپنی اسٹرگل کے اس فیز میں تھا، جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن میں خواب بہت بڑا رکھتا تھا، تو اس وقت کا جو میری اسٹرگل ہے، اور اس وقت جو لوگوں کی بے یقینی اور میرا یقین جو تھا، اس نے مجھے بہت بڑی ایک سمجھ لیں ایسی پریکٹس میں سے گزارا کہ مجھے الحمدللہ آج کچھ بھی کسی کی بھی نہ تو کرٹیسزم جو ہے وہ اس میں لے جا سکتی ہے، منع کر سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کی اپریسیشن جو ہے وہ مجھے ڈی ٹریک کر سکتی ہے اپنے اس سے. تو یہ میں نے ساری لرننگ اپنی اس سے لی. باقی مشکل میرے لیے جو ابھی تک کی میری لائف کا تھا، وہ جب میں نے اپنے بھائی کو کھویا. میرے بھائی کا ان کو کینسر تھا، وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا جب مجھے اس کا اوپر ہوا. تو بس وہ میرے لیے ایک اس طرح کا دن ہے جو میرے جب بھی وہ دماغ کے اوپر آتا ہے تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. باقی یہ جو لرننگ اور ارننگ اور یہ ساری چیزیں، یہ میں تو ان ہر چیز کو انجوائے کرتا ہوں. اچھا سر، یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہماری طرح کے بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ زندگی میں کچھ بھی، میں نے آج بھی ابھی میں نے جو اپنے لاسٹ ایئر کا ایک رکھا تھا ٹارگٹ، جب میں نے وہ لکھ کے نا تو میں کسی کو دکھاتا نہیں تھا. جب میں نے سال سٹارٹ ہوتا ہے میں ابھی بھی اپنی ایک وہ جو ریزولوشن ایک بناتا ہوں، اور اس کے اوپر میں پھر سارا سال وہ میں لکھ کے میری جیب میں ہوتی ہے ہر وقت.
तो मैंने जब वो लिखी ना तो मैं किसी को दिखाता नहीं था, इवन मैंने अपनी मिसेज को, हालांकि हमारी अच्छी मैं उसको भी नहीं दिखाता, मैंने कहा था ये देखेगी तो ये हंसेगी कि इसको यकीन नहीं आएगा। तो अब भी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने वो छोटी जो थी ना टारगेट मैंने छोटा रखा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र हुआ आज मतलब आज के दिन जब हम साल ख़त्म हुआ है तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं फिर उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी चेंज हुई फिर मैं खुशी से उनको दिखाता था, दोस्तों को भी दिखाता था, ये देख मैंने ये लिखा था, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इतना रहता है मेरा। तो मैं ये कहूँगा किसी भी दर्जे पर जाके ना नाशुक्री ना करें। आप जब आप अपनी नेमतों को गिनेंगे ना तो कोई चीज़ आपको जो है ना वो मुश्किल नहीं लगेगी, कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकेगी, कोई चीज़ आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकेगी। अपनी नेमतों को गिनें और नाशुक्री ना करें। और जो ये आपको जो एक मायूसी होती है ना, ये मैं कहता हूँ इस्लाम भी इसको कुफर कहता है, और मैं ये कहता हूँ ये नाशुक्री है कि आपको पता ही नहीं है, आपने जिन नेमतों से आप नवाजे गए हो आपने उनके आगे पर्दा डाल दिया हुआ है, और अगर कुछ महरूमियाँ हैं तो सिर्फ आप उन्हीं के ऊपर देख रहे हो, उन्हीं के ऊपर फोकस किए हुए हो, आप अपनी नेमतों को नहीं गिन रहे। क्योंकि हम ब्लेस्ड लोग हैं, जितने भी हम जहाँ पे भी आप जो भी मिले उसको बेतहाशा जो अल्लाह ताला की नेमतों के साथ वो नवाजा हुआ है। हर बंदा वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में है, सिर्फ हमने अपना एक एंगल चेंज करना होता है देखने का। जैसे ही आप शुक्र वाला जो है वो एक जो है समझ अडॉप्ट कर लेते हैं स्टेट ऑफ माइंड अपनी, तो उसके बाद आपको जो आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपके एम हैं, वो आप खुद महसूस करेंगे कि उसकी तरफ आपने बहुत मजबूती से और बड़ा कदम ले लिया हुआ है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा यानी रिसोर्सेज के अतबार से वो बहुत रिच होते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हो सकता है मैं और आप उसको देख रहे हो तो हम उसको देख रहे हो कि यार ये फुल ऑफ रिसोर्सेज है, इसको किस चीज़ की कमी है। लेकिन जब आप उससे बात करो तो आपको थोड़ी देर बाद ऐसे उसके अंदर से नेगेटिविटी ऐसे जैसे टपकती हुई नजर पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी इस नेमतों को वो नहीं देख रहा। आप और हम तो देख रहे हैं, लेकिन वो खुद अपन उस नेमतों को नहीं देख रहा। तो जब हम नहीं नेमतों को नहीं गिनेंगे, उनका शुक्र पे नहीं जाएंगे, तो हम किसी भी अचीवमेंट की तरफ जब मूव करेंगे तो हम खुद मायूस होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ का एक रिजल्ट ही आना होता है ना, उसने आपके करीब आना है। जब वो भी करीब आएगी तो आप उसकी भी नाशुक्री करोगे तो क्या होगा, हम चीज़ें हमसे दूर होती हैं नाशुक्री के साथ। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप एक तो पॉजिटिव रहें, अपने मकसद के साथ कमिटेड रहें, अपनी जो भी एम रखते हैं ना, यकीन माने मेरे पे, अगर मेरे जैसा बंदा जो यानी फुटपाथ पे भी जिसको सोना पड़ा वो वहाँ से उठ के आज की सारी चीज़ें गेन कर सकता ना, कौन है बंदा जो नहीं कर सकता? हर बंदा कर सकता है। मैंने उस रात भी अपनी ये जो नेमतें गिनी थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अगर आज जब भी मुझे बिस्तरा नहीं गर्म दिया हुआ, लेकिन तूने मुझे ठंड बर्दाश्त करने की तो दी है। यही दिसंबर के दिन 7 दिसंबर थी जी, ठीक है। तो अब यही हवाएं और ये वो सारी चीज़ें आप कराची के वेदर को समझते हैं। तो मैं उस वक्त भी नेमते गिनता था, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने सर्दी बर्दाश्त करने की हिम्मत दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है चलो तूने नींद वाला मामला नहीं दिया, लेकिन तूने जो है ना उसको बर्दाश्त करने की तो सलाहियत दी है, तूने सारी ये नेमत दी, तूने मुझे ये नेमत दी, तूने मुझे ये नेमत दी। मैं तो उसकी नेमतें गिनता था। मैं आपसे हर बंदे से यही कहूँगा कि अपनी नेमतों को गिने। आप हर बंदा नवाजा हुआ बंदा है, और कोई भी चीज़ जो है ना, जिस भी चीज़ को आप समझते हैं उसमें अपनी ज़ात में एक डिसिप्लिन पैदा करें। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। आप अगर हम चीज़ों को चाहते हैं कि हम वाकई कोई चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें, हम अपनी लाइफ के साथ कोई बेहतर चीज़ें रिजल्ट पैदा करें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी ज़ात के ऊपर काम करना पड़ता है। हमें खुद अपनी ज़ात को एक डिसिप्लिन के अंदर लाना पड़ता है। हम जब अपने आप को डिसिप्लिन में ले आएंगे तो फिर चीज़ें जो है उनको एग्जीक्यूट करना वो हमारे लिए आसान होता जाएगा, और चीज़ें खुद ब खुद हमारे करीब आती जाएंगी। और अपने जो भी एम रखते हैं, जो भी गोल रखते हैं, उसके साथ सच्चे हों, आप उसके साथ मुखलस हों। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ तो कि हाँ मुझे ये चाहिए और वो, लेकिन जो चाहिए तो फिर उसके लिए आपके अंदर एक तड़प भी होनी चाहिए, उसके लिए आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि हाँ यार अगर ये मुझे चाहिए तो उसके जो प्रोसीजर है, जिस तरह अभी वो एक मैं आते हुए सुन रहा था, एक बंदा कहता है अगर आप किसान खेत में जाके ये बोले कि यार मेरी ख्वाहिश है तो आज मुझे गंदम दे देना, तो खेत उसको गंदम तो नहीं दे देगा ना। खेत यही कहेगा ना, जाके पहले बीज वो उसको पानी दे, उसको वो उसकी केयर कर, तो फिर मैं तुझे गंदम दूंगा। तो सेम यही चीज़ है हमारी लाइफ के हर फील्ड के बाद, कि जब हम उसको जो उसकी रिक्वायर्ड इनपुट है, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है ना। जिस तरह अभी किसी ने iPhone 13 Pro Max लेना हो तो क्या उसकी एक सर्टन वैल्यू है ना, वो अब जब आपने वो वैल्यू पे करते हैं तो आप किसी भी जगह पे जाएंगे, जिस मर्जी वो आउटलेट से आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी एक सर्टन अमाउंट, इसी तरह से हर गोल, हर एम, हर अचीवमेंट की एक सर्टन वैल्यू होती है, हमें वो पे करनी पड़ती है। वो पे हमें अपनी इंटेंशन की सूरत में, हमें लग्जरीज को छोड़ के अपनी जो फोकस है उसके ऊपर, हमें अपनी मेहनत के साथ, हमें अपने रिसोर्सेज को एक जगह पे लगा के फोकस, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमें पे करनी पड़ती हैं। तो जब हम पे करते हैं तो कोई भी चीज़ हमसे दूर नहीं रहती। ठीक है,
تھینک یو سو ویری مچ بلال طالب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین یقیناً بلال طالب صاحب کی اسٹوری جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.